رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نہیں ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدادی جن کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں اور نعت کا تقریر کا سلسلہ جاری ہے۔ محب گرامی قدر حضرت مولانا بدر الدین صاحب قبلہ مصباحی نے آپ تک بڑی ناصحانہ باتیں پہنچائیں۔ یہ شادی کے سلسلے میں محفل میلاد کا انعقاد ہوا اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں آپ حضرات نے اب تک سنی۔ بس سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں علماء بیان کرتے ہیں ان پر عمل کر لیا جائے۔ عمل کی سب سے سخت ضرورت ہے۔ بولنے والے بے شمار ہیں، سننے والے بے شمار ہیں، مگر عمل سب سے اہم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، انکم فی زمن قلیل خطباؤہ وقراؤہ وکثیر فقہاؤہ، قلیل سائلوہ وکثیر معتوہ، فالعمل خیر فیہ من العمل، ویکون علی الناس زمان کثیر خطباؤہ وقراؤہ وقلیل فقہاؤہ، کثیر سائلوہ وقلیل معتوہ، فالعلم فیہ خیر من العمل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی نے نقل فرمایا صحابہ سے کہ میرے صحابہ، تم ایسے زمانے میں ہو
کہ اس زمانے میں خطبہ اور قرہ کم ہیں. خطبہ اور قرہ، وہ خطبہ جو صرف زبان سے دین کی باتیں بولتے اور سناتے ہوں، اور وہ قرہ جو داڑھیاں چلا چلا کر کے قرأت کے کمپٹیشن میں شریک ہوتے ہوں، جیسا کہ آج کل ہونے لگا ہے. تو میرے غیبدان امی نے بہت پہلے یہ نشاندہی کر دی تھی. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جس زمانے میں ہو، اس زمانے میں ابھی خطبہ بغیر عمل والے، بولنے والے کم ہیں، قرہ کم ہیں، اور فقہا یعنی دین کا علم رکھنے والے زیادہ ہیں. اور تم جس زمانے میں ہو، اس زمانے میں مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں. اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا یہ دور خیر کا دور ہے، اچھائی کا دور ہے، علم کا چاروں طرف چرچا اور دور دورہ ہے. تو اس زمانے میں تمہارے لیے علم سے بہتر عمل ہے. علم سے بہتر عمل ہے، کیونکہ علم والے زیادہ ہیں. اس لیے فرائض کے علاوہ اور بھی دوسرے عمل میں لگ جاؤ. فضیلت اس وقت عمل کی زیادہ ہے. مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب خطبہ زیادہ ہوں گے، قرہ زیادہ ہوں گے. وہی خطبہ ہر نکڑ پر، اور بڑا بڑا کہیں جلسہ ہوتا ہے تو بولنے جب پہنچتے ہیں تو علاقے والے اپنی باری پوری کرتے کرتے 1 بجا دیتے ہیں، اور حضرت آخر میں پہنچتے ہیں. تو بولنے کا صرف شوق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بولنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قوم کو کوئی فائدہ مند اور کوئی اچھا مشورہ، دین کی اچھی تعلیم دے دی جائے. یہ مقصد ہونا چاہیے. یہ اسٹیج اور جلسے یہ دین کی تعلیم کا ذریعہ ہے، یہ مشق کا ذریعہ نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر کے مشق کیا جائے. کچھ لوگ اسی پر مشق کرتے ہیں اور 1 بجا دیتے ہیں، اور جب اہم بات بتانے کا موقع ہوتا ہے تو لوگ سو جاتے ہیں اور کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا، باری اگر پوری نہ کی جائے تو علاقے کے لوگ ناراض بھی ہوتے. ہمارے گاؤں کی امام صاحب آئے تھے، نمبر نہیں دیا. ہمارے محلے کے مولانا صاحب آئے تھے، ان کو نمبر نہیں ملا، تو کانا پھوسی ہونے لگتی ہے. خاندان والے بھی کہتے ہیں ارے ہمارے خاندان میں مولانا رہا ہے، وہ کا نمبر نہیں دیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں نمبر وار کرنے اور مشق کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ ہے. یہ جلسے دین کی تعلیم سکھانے کا ذریعہ ہے. بات میرے کی میں تو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خطبہ زیادہ ہوں گے، قرہ زیادہ ہوں گے، اور فقہا کم ہوں گے، دین کا علم رکھنے والے بہت کم ہوں گے. حالانکہ آج لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ مدرسے بھی ہو گئے. اچھا، جتنے مدرسے جتنے اسکول اتنے ہی زیادہ جاہل بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ پہلے اسکول کم تھے، مدرسے کم تھے، مگر لوگوں کے اندر سنجیدگی تھی، وقار تھا، سمجھداری تھی. علماء بیان کر دیتے تھے تو وہ اس پر عمل کرتے تھے. جو بیان کر دیا اس کے مطابق عمل کرتے رہے، اور جیسا سکھا دیا اس کے اعتبار سے تعلیم ان کو ملتی رہی. تو فرماتے ہیں کہ فقہا کم ہوں گے اور مانگنے والے کہنے کثیر السائلو، اس زمانے میں مانگنے والے بہت زیادہ ہوں گے. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں مانگنے والے ایک سے ایک گاڑی سے چلتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ایک سے ایک مانگنے والے. اور ان کو نہ دیا جائے تو کچھ لوگ چڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا دیکھو بھیک مانگنے والے کو نہیں دیتے. کہتے ہیں یہ مولانا ہم کو سکھاتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے. مگر یہی دیکھو بھگاتے ہیں. بہرحال سے کسی نے پوچھا کہ حضور سائل کو جھڑکنا نہ چاہیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں جھڑکنا چاہیے مگر سائل بھی ہونا چاہیے. سوال کرنے والا بھی تو ہو شریعت کے مطابق. نوجوان ہٹا کٹا ہے، کما کھا سکتا ہے، اور لوگوں کے سامنے جا جا کر کے بھی مانگتا ہے،
عورتیں نقاب لگا لگا کر کے مسجدوں کے پاس جا کر کے بھیڑ لگا دیتی ہیں اور دنیا کو یہ نظریہ دیتی ہیں، تصور دیتی ہیں کہ اسلام بھیک مانگوں کا مذہب بنتا چلا جا رہا ہے معاذ اللہ۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کے بارے میں بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آیا تھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بلا وجہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں وہ اس حال میں ہوں گے کہ جب سامنے آئیں گے تو ان کے چہرے پہ بڑے بڑے گڈھے پڑے ہوں گے، جسے دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں یہ فیشن کے طور پر بھیک مانگا کرتا تھا، فیشن کے طور پر۔ اس لیے زمانہ ایسا آ گیا، کثیر السائل ہو اور دینے والے بہت کم ہو گئے، قلیل المعطو ہو، دینے والے بہت کم ہو گئے۔ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتی اب سنو، وہ زمانہ جب ایسا ہوگا کہ جب علم کم ہو جائے گا تو ایسے دور میں العلم فیہ خیر من العمل، اب اس دور میں علم حاصل کرنا عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان، علم حاصل کرنا عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا، مگر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دو، فرائض کو ادا کر لینے کے بعد اب علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، نمازیں ادا ہو چکی ہیں تو علم حاصل کرو، زکات ادا کر لیا ہے، بات سمجھے کہ نہیں، روزہ ادا کر لیا ہے، علم حاصل کرو، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ جس میں علم کی قلت ہے، علم کی نشانی اور علم کی علامت والے بے شمار ہیں، علماء کی صف میں گنے جانے والے بہت سے لوگ ہیں مگر علم ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے نبی نے فرما دیا جب ایسا دور آ جائے تو علم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، واہ واہ بے شک بے شک، علم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عمل پہ نہ لگو، چٹائی لے کر کے جنگلوں میں نہ جاؤ، گھروں میں علم کا ماحول بناؤ، بچوں کو تعلیم دو، جب علم انہیں سکھاؤ گے تبھی ان کے اندر عمل پیدا ہوگا، واہ بے شک، کیونکہ علم کا نتیجہ یہ عمل ہوتا ہے، جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے آئے گا؟ جی جی حق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، جگہ جگہ فتنے فساد، لڑائی جھگڑا، شادیوں کے موقع پر بہت سارے لوگ تو نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ یہاں پر میلاد کی محفل منعقد کی گئی، واہ واہ ماشاءاللہ بے شک، اور امید ہے کہ اب اس کے بعد کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہو، جیسے کہ اس سے پہلے مرتبہ آئے تھے، رات بھر تقریر ہوئی اور صبح بارات جب چلی تو جنگل میں لے جا کر کے دوسرا کام شروع کر دیا، اور سمجھ رہے تھے کہ مولانا پلپلے ہوں گے، بڑے کمزور ہوں گے، ابھی تو چلے جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، مگر نہیں، اپنا معاملہ تو بالکل صاف ہے، اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، جی جی ہے کہ نہیں؟ تم اس طریقے سے اگر کرو گے فریب کاری دھوکے بازی تو ایسا نہیں ہوگا، ہر آدمی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، ارے بات سمجھے گی نہیں؟ اس لیے دل کھلا ہوا رکھو اور دل کو صاف رکھو، مومن ہو تو مومن کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ کی طرح ہوتا ہے، بے شک، اور آئینہ عیب اور ہنر کو دکھا دیتا ہے، اس لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کا ہر اعتبار سے خیال رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ شادی کا موقع ہے اور یہاں پر دو خوشیاں جمع ہو گئی، ایک تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن عید میلاد النبی، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور شادی تو دو یہاں پر خوشیاں ہو گئی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی عظیم الشان خوشی کا ذریعہ ہے، اور پوری دنیا میں آج عشاقان مصطفیٰ اپنی اپنی حیثیت سے نبی کی یاد میں محفلیں منعقد کر رہے ہیں،
سبحان اللہ. کوئی لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں نبی مکہ میں پیدا ہوئے تو کتنے لوگوں نے خوشیاں منائی، کتنے لوگوں نے گلیاں سجائی، کتنے لوگوں نے گھروں کو سجایا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بھولے والے سنیوں کو بیوقوف بناتے ہیں. بھولے والے سنی، ایسے سنی جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے نام کا مطلب کیا ہے، ان سنیوں کو آ کر کے بیوقوف بناتے ہیں. مولانا لوگوں سے باتیں نہیں کرتے، سنی علماء سے باتیں ایسے نہیں کرتے. بیوقوف خود بھی ہوتے ہیں اور بھولے والے سنیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں. چلو آؤ دین کی باتیں تم کو سکھاتے ہیں. تو ہم مکہ کا حوالہ مانگتے ہیں، ان سے پوچھو مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے، مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں مسلمان کتنے تھے؟ کوئی مسلمان تھا مکہ میں؟ ارے کوئی تھا مسلمان؟ مکہ میں کوئی مسلمان تھا؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا. دنیا کو یہ معلوم تھا کہ عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، ابو لہب اور ابو طالب کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے. لوگ یہی جانتے تھے نا. تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں. میرے نبی کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے. اعتراض کرنے والے یہ دھوکہ دیتے ہیں قرآن و حدیث پڑھ کر کے نبی کے غلام نہ بن سکے. مگر نبی کی عظمت کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من شيء الا وهو يعلم اني رسول الله الا مردة من الجن والانس. کہ انسان کی بات تو چھوڑو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ذرات ہیں، زمین میں جتنے بھی ذرے ہیں اور پانی کے جتنے بھی قطرے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. مگر انسانوں میں کچھ ایسے سرکش لوگ ہیں، کچھ ایسے بدماش اور گستاخ لوگ ہیں، جناتوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میری عظمت کا انکار ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو نبی کی عظمت کا احترام